बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस्लामाबाद में हैं। उसामा अली साहब ने फिर बताया कि वो आए हैं इस्लामाबाद और कोशिश है कि बानी चेयरमैन पीटीआई जो है उनको रिहा करवा के ले जाएं। खैर, ये तो अजराह तफन्नन ये बात हम कर रहे थे। उसामा अली साहब से इस वीडियो के अंदर हमने बहुत अहम मामला के ऊपर बात करनी है। बल्ले का निशान, और फिर हमने बैरिस्टर गोहर जो नए चेयरमैन बने थे उनके हवाले से बात की थी। चूंकि पिशावर हाई कोर्ट से फैसला आ गया बल्ले के हक में, पीटीआई के हक में, कि बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई को मिलेगा। तो उसमें कितना रोल था बैरिस्टर गोहर साहब के सितारों का, इस हवाले से ही पूछूंगा। ज़ाहिर है वो इस टाइम पीटीआई के चेयरमैन हैं। पीटीआई के सितारे, पीटीआई के जायचे, पीटीआई का नंबर, ये चीज़ें क्या बता रही हैं, क्या इंडिकेट कर रही हैं? क्या पीटीआई वाकई पाकिस्तान की बड़ी, वैसे हम तो इसमें कोई शक नहीं है कहने में कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, लेकिन कुछ लोग फिर कहते हैं नहीं यार, सबसे बड़ी ना कहा करें, दूसरी तीसरी कर लिया करें। तो चलें, दूसरी तीसरी होना भी ज़ाहिर है एक बड़ी बात है। तो क्या वाकई ये इस तरह मंजर आम पे रहेगी जैसे है, या फिर जिस तरह कुछ लोगों का ये ख्वाब है कि इसको ज़मीन बोझ कर दिया जाए, पीटीआई को ख़त्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए सफ़ा हस्ती से, वैसा हो जाएगा? और हमारे साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर। बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई तो कहती है कि बल्ले के बगैर भी हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन जाहिर है बल्ला बल्ला है। लोगों के दिमाग में रच बस जाती है बात। गाँव में, देहातों में, छोटे कस्बों में जहाँ इंफॉर्मेशन जल्दी नहीं पहुँचती, लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि फिर बल्ला वहाँ पे हो। तो बल्ला रहेगा पीटीआई के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, गांव की अगर आपने बात की थी ना, तो बल्ला नहीं होता था तो थापे होते थे। ठीक है, तो वो फिर उनसे भी बहुत अच्छी शर्टें लगती थी। तो इसलिए ये है कि बल्कि हम तो फिर गांव जाके मन कहते थे कि ये थापा ही हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये बात को आप रिलेट कर लें, इतनी ही मार्केटिंग हो जाएगी कि पीटीआई से बल्ला छीन लिया। मतलब अगर कोई कसर थी ना, तो वो भी शामिल होगी। आपको पता है, आप लोग फिल्मों में आपकी नेशनल एक साइकी है। आप लोग फिल्मों में, ड्रामों में बैठे रो रहे होते हैं, इमोशनल हो रहे होते हैं, या आप लोग हैं। ये जो सीन बन रहा है ना, लोग भी हो जाते हैं उससे जो emotional। आपका सीन बन रहा है इस टाइम, जो कोई कभी भी नहीं सोचता था ना पीटीआई को फॉलो करने का या उसको, अब इस टाइम पीटीआई उसकी भी तवज्जो और उसकी हमदर्दियां ले जाएगी। अगर बल्ला छीनता है तो बहुत ज्यादा हुआ है। छीनने का मकसद ये था कि पीटीआई वॉकआउट कर जाए, इलेक्शन के खिलाफ अदालत में चली जाए कि ये इलेक्शन ना हो। उन्होंने कहा हमें बाइकाट करना ही नहीं, किसी सूरत नहीं करना। ये जो पत्ता गले पड़ा है ना, इस टाइम अजाब इसने डाल दिया है। चाहिए ये था पीटीआई ने अपनी जो बेसिक कोर साइकी थी ना, उसके खिलाफ चल रही है इस वक्त। पीटीआई को प्रवोक करना था, उसको जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने बुली करना था, तो पीटीआई ने असेंबलियां तोड़, असेंबलियों से निकल, काइंड ऑफ सियासत। तो होना ये था, ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए, ये इलेक्शन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, इस तरह की कहानी। उन्होंने कहा नहीं भाई, इलेक्शन जैसा भी हो, जो भी हो, क्योंकि हम जाया तो करेंगे ना कम अज कम। ठीक, मिनिमम तो ये है बिल्कुल। कि आपके लिए फूलों की सेज ना रहने दें। तो उस वजह से ये सब हो रहा है। और अब जितना कुछ हो चुका है, कम अज कम बैठ देना पड़ेगा। कम अज कम इमरान खान को हल लड़ाना पड़ेगा। कम अज कम ये सब करना पड़ेगा ताकि इसमें थोड़ी सी जान दिखाई जा सके। वरना फिर कुछ दिन बाद फिर दोबारा यही मामला करना पड़ेगा। तो फिर इस सारी जो सिचुएशन का लुबे लुबाब है ना, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो बार बार हम बल्कि ये क्लिप पे संभाल लें कहीं, कि जनवरी इतना मतलब सौखा ना लें। जनवरी को 8 फरवरी से पहले जनवरी है, इसका मतलब है कि हम कोई इतने अच्छे टाइम में नहीं जा रहे। ये जैसे महारंग साहिबा आई हुई हैं, और अनरेस्ट आपको याद है, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि लोग सड़कों पे, अनरेस्ट, टर्मोइल विद इन, इनर, इनसाइड, आउटसाइड कैन बी आपने पॉसिबल। कहा था कि 15 दिसंबर के बाद शुरू होगा, जी, और और जनवरी। जनवरी की 20 से पहले पहले आप लोगों को कोई ना कोई अनरेस्ट ऐसा मिल सकता है। लोग सड़कों पे अनरेस्ट, और विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, दोनों पॉसिबल थे। तो ये जो सूरत हाल, अब आप लोगों को मुझसे ज्यादा, मैं तो उस वक्त कह रहा था जब आप किसी के भी नक्शे में नहीं थी, लेकिन अब तो आप लोगों को लगने लगा है। उसामा अली साहब, बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने कहा पीटीआई को दे दें, और आप कह रहे हैं कि बदला देना पड़ेगा।
سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب اس فیصلے کے بعد دوبارہ سے پی ٹی اے کے چیئرمین بن گئے ہیں، ریسٹور ہو گئے ہیں۔ آپ نے بیرسٹر گوہر کے جب ستارے اور زائچے، مجھے یاد ہے کہ اسکائپ کال کے اوپر ہم موجود تھے، تو آپ نے کہا چلیں یار میں اس کے ستارے جو ہے نا ذرا پڑھ لوں۔ تو آپ پڑھ رہے تھے، میں اسلام آباد میں تھا، میں بیٹھا دیکھ رہا تھا آپ کی شکل، جو آپ کے فیس پہ ایکسپریشنز بن رہے تھے اور جس طریقے سے آپ اسمائل کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور آپ نے پھر مجھے کہا کہ یہ شوگر لگنے والا ہے، بیرسٹر گوہر کے جو ستارے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ تو آج آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، تو ناظرین کے لیے اور کچھ نئے ناظرین جو جوائن کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا ذرا بتائیں کہ بیرسٹر گوہر کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کیا ریزن ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کا اس کا ذائچہ بڑا تگڑا ہے؟ تگڑا یہ ہے کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے، چھوٹا بندہ نہیں ہے۔ بڑے آدمی سے مراد ایک اچھا پروفائل ہے جس نے لائف میں کوئی پولیٹیکل بڑی پوزیشن گین کر لی ہے، عام پوزیشن گین نہیں کر لی۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ جیسے کہتے ہیں ریلیجیسلی بڑا انٹویٹیو ہے، ریلیجیسلی بڑا اسٹرانگ ہے، مذہبی بندہ ہے اندر سے، شکل سے بے شک کلین شیو ہے لیکن مولوی ہے، جیسے عمران خان کے متعلق۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک یوگ ایسا تھا جو ہمیشہ کسی کو انیوژل لک دیتا ہے، اور اس کو اتنی ینگ ایج میں دے رہا ہے، مطلب عمران خان ایسی نکلی جھوٹی موٹی کا بھی بیٹھا ہے تو کرسی تو عمران خان کی پہ بیٹھا ہے، تو یہ جو ہے یہ وہ اس یوگ کا، تو اس سے پاسبلٹی ہے کہ یہ بہت جلدی کسی بڑی پوزیشن کو لے۔ حالات دیکھ لیں کیسے بن گئے کہ جو سالوں کے ورکر خواب دیکھنے سجانے والے وہ کہیں باہر کہیں چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہ بن گیا۔ آخر بنا تو عمران خان کا پتر تو نہیں بنا نا، آؤٹ سائڈر ہی بنا نا، اور یہ بن گیا۔ لک دیکھو نا آگے۔ اب جو میں کہتا ہوں نا کہ جو حالات ہیں ان کے وہ عمران خان جیسے ہی ہیں، لیگل سائڈ مضبوط ہے لیکن ود ان دا آپریشنز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کنفلکٹ ہے وہ رہے گا۔ ود ان دا آپریشنز ان کو پرابلم آئیں گے ود دا کولیگز ود دا میٹرز، لیکن یعنی کہ یہ سمجھے راہو اور کیتو کی ایک پوزیشن ہے جو دونوں کی سیم ہے، عمران خان اور ان کی، جس پہ میں نے کہا تھا یہ اتنے بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں ان کے، یا آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ آگے کتنی دنوں کے، تو میں نے کہا بس یہ بھی ایسی۔ ایک سوال یہاں پہ جو بنتا ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں ان کا چیئرمین پی ٹی آئی بننا مشکل حالات ہیں، اس میں پی ٹی آئی کو تھوڑا بہت فائدہ دیتا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک اچھا بندہ، مطلب فائدے سے مراد کیا ہے اس ٹائم پہ یہی تھا نا کہ ایک ایسا بندہ چنا جائے جو اچھا فائٹر ہو، ہار ماننے والا نہیں ہے، بس اس ٹائم پہ ایک ویسے ہی بننا چاہیے تھا جو بس آگے ہی جائے۔ اور عمران خان کے دماغ کو، عمران خان کی بھی بریکیں نہیں ہیں، مطلب جو مزاج ہے تو ان کی بھی بریکیں نہیں ہیں، مطلب بریکوں سے مراد یہ تو بالکل بھی اچھا۔ خان صاحب کی تو یہ ہے کہ تھوڑے سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ تھا، قائد اعظم میں بہت فلیکسیبلٹی تھی۔ کل کوئی بات ہو رہی تھی تو کمپیئر کر رہے تھے دونوں کے نا ذائچے کو، تو قائد اعظم میں بریکیں بہت اچھی تھی، میوٹیبل تھے وہ، ان میں اتنا سا مطلب اگر ان کا اتنا میوٹیبل حساب ڈائیگرام میں بنایا تو ان کا اتنا کا ہے، جس سے یہ آپ بڑے مشہور ہیں یو ٹرن والے نا۔ تو گوہر کا جو اتنا بھی یو ٹرن نہیں ہے، وہ دیوار کے اندر سے گھوم کر کے آگے کا جانے کی بات کرے گا، پیچھے کی نہیں کرے گا، اتنی سی بھی گردن نہیں آپ اس کو موڑ سکتے۔ گوہر علی خان کی اتنی سی بھی گردن نہیں موڑی جا رہی، یہ تو خطرناک بات ہے کیونکہ یو ٹرن تو ضرورت پڑے تو اس نہیں چاہیے۔ نہیں اس ٹائم تو جو دیکھیں وہ، ہاں وہ میں بتاتا ہوں، حالات ہوتے ہیں اس ٹائم، سینس کا تو کام ہی نہیں ہے اس ٹائم، تو صرف جذبوں کا کام ہے، جذبے ہی کھڑا رکھیں گے میدان میں اور جذبے ہی لیڈ کرائیں گے، بندہ کہ بس اب تو آگے کی آگے، پیچھے تو کشتیاں جلا دی۔ اس ٹائم جو پی ٹی آئی کو جو ورکر یا جو لائرز یا جو پی ٹی آئی اس ٹائم لوگ چن رہی ہے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ بس وہ آگے کی جائے پیچھے کی نہ سوچے، تو اس کے عین مطابق پرسن ہے یہ۔ اور خان صاحب تو مطلب جیسے کہتے ہیں نا چلا کشی میں اس ٹائم مجھے لگ رہا ہے شیخ رشید صاحب تو 40 دن بعد آئے، یہ جو چلے کاٹ رہے ہیں اس دفعہ بالکل صحیح کہ بندے بڑے چن کے لا رہے ہیں، ان کا عین زبردست چوائس تھی، ایموشنل چوائس نہیں تھی یہ۔ تو آپ نے شیخ رشید کا تذکرہ کر دیا ہے، وہ پرویز الہی صاحب کو ملے تھے جیل میں، عدالت میں، انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ پی ٹی آئی میرے مقابلے میں بندہ کھڑا نہ کرے، پرویز الہی نے بھی کہہ دیا کہ جی میں عمران خان صاحب تک پیغام پہنچاؤں گا۔ پھر شیخ رشید نے آ کے ٹی وی پہ ایک پریس کانفرنس دی، یا شاید میڈیا سے ویسے پہنچا ہوتا ہے جہاں پہ وہ
تو شیخ رشید صاحب نے کہا جی میرا لیڈر پہلے بھی عمران خان تھا اور اب بھی ہے عمران خان اور آئندہ بھی رہے گا. ظاہر ہے ٹکٹ الیکشن میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. پی ڈی کے 2 حلقوں سے وہ اور ان کے بھتیجے لڑ رہے تھے. شیر افضل مربت کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ کوئی چکر نہیں ہے, عمران خان نے کہہ دیا ہوا ہے, میرے سامنے کہا ہے, واضح طور پہ کہا ہے کہ جو بندے چھوڑ کے گئے یا پریس کانفرنس کی یا جنہوں نے کوئی تھوڑا سا بھی سائڈ لائن ہوئے, کوئی معافی نہیں ہے. تو شیخ رشید کے مقابلے میں ہم اپنے بندے کھڑے کریں گے. تو ایک تو آپ پریڈکٹ کر دیں کہ بندے کھڑے ہو جائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش ہے. اور شیخ رشید اگر پی ٹی آئی جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے تو پنڈی بوائے جو ہے وہ لال حویلی اور وہ حلقہ جیت سکے. یعنی خان صاحب کو پتا ہے کہ شیخ رشید اتنا چلے کے بعد کا شیخ رشید اب ان کو نہیں چاہیے. چلے کے بعد کا شیخ رشید ان کو نہیں چاہیے, عمران خان کو نہیں چاہیے. پہلا شیخ رشید اور تھا, اب اپ گریڈ ہے. تو جب اپ گریڈڈ یہ اپ ڈیٹڈ سافٹ ویئر جو ہو گیا تو اب سافٹ ویئر سے ہی ہوتا ہے نا, اتنا بڑا کدوز کیا کرنا انہوں نے, مطلب اس کو ویسے تو یہ نہیں ہوگا. اور اس ٹائم جو ان کا ذہنی لیول ہے نا جو ہم ریڈ کر رہے ہیں وہ انتہائی چل ہے. عمران خان اس ٹائم بڑا ہی اس کے پانچوں گھی اور سر کڑائی میں ہے. اچھا ہاں وہ انجوائے کر رہا ہے اس سب کو. یقین کریں کہ جس ٹائم وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں. چلو ہم ہی کہہ رہے تھے نا کہ وہ اس وقت بڑے پریشان تھے اور تھریٹنگ تھے اور لائف نہیں, اس کی تھریٹ پارٹی بڑھ گئی ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں, اتنی مشکلات ہے. اگر عمران خان چل کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. بہت انجوائے کر رہا ہے وہ. اس کو انجوائے کر رہا ہے جو ایک اس کی پہلی ہوپ ہے جو ایکچوئل کسی پارٹی کی برتھ دیتی ہے. پارٹی تو اب بنی ہے, چھانٹی ہو گئی, کہاں چھانٹ گئی. اب جتنا بھی ہوگا نا اصلی ہوگا اور اس کا ہوگا اور نہ جانے والا ہوگا. بلکہ جنہوں نے 2-4 لتر کھا لی ہے نا اب وہ تو ایسے پکے ہوئے ہیں. یہ ہر پارٹی میں عمران خان کا بس چلے تو کہے گا 2 سالوں کو مارو, 2 سالوں کو لگا دو تاکہ یہ میرے ہی ہو جائے اور دوبارہ یہ نہ جائے, کیونکہ انہوں نے اب انویسٹ کر دیا ہے اپنا. آپ کو اب نفسیات کا تھوڑا سا نا دیکھیں, ایسٹرالوجی تو اپنی جگہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں, تھوڑا سا نفسیاتی امپیکٹ کو بھی یاد رکھا کریں. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, کائنڈ آف تھیوریز بنی ہوئی ہیں. دیکھیں جس کو 2 پڑ جاتی ہے نا, اب اس کی زندگی کو اور کوئی پارٹی نہیں چاہیے, بس یہی چاہیے. کیونکہ اس کی خاطر اس نے اپنے 2 لیٹر انویسٹ کر دی ہیں, جو 2 تھپڑ پڑے ہیں یا جو بھی ٹائم ہے. اور آپ یقین کر لیں, آپ لوگ ویسے کر تو نہیں سکتے, لیکن میں نے ایک انٹرویو کیا ذاتی طور پہ. آپ لوگوں کی سمجھیں کام تو آپ کا ہے, لیکن میں نے کیا. انٹرویو کے مطابق سر جو لوگ آ جاتے ہیں نا, کبھی ان کے انٹرویو کریں جو چھوٹ رہے ہیں یا چھوٹ رہے ہیں, کہتے ہیں اب تو زندگی کا جینا مرنا ہی پیٹی ہے, ہم نے تو زندگی میں یہ حالات ہی دیکھی تھی, اب دیکھ لی ہے. اور جیسے جیسے سیل ٹانگیں سو جاتی تھی, جو ہوا ہے اب تو ہم پکے. اب تو دوبارہ وہ جو ایک خوف تھا اس کا, اس کے آگے تو قبر ہی ہے بس.